بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 26واں درس اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد میں جن اصولوں پر انسانی معاشرے کی بنیاد رکھی ان میں عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جا بجا عدل کرنے، انصاف کی گواہی دینے اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر آپ ان لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ قرآن کریم کی خیر و شر کے اعتبار سے سب سے جامع ترین آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست میں مختلف اقوام اور مذاہب کے سربراہ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بھی تھے۔ آپ علیہ السلام اس مملکت اسلامیہ کے تمام باشندوں سے یکساں طور پر عدل و انصاف فرماتے تھے۔ تمام ریاستی باشندے آپ علیہ السلام کے فیصلوں کو بے چوں چرا نہایت خوش دلی سے تسلیم کرتے تھے، یہاں تک کہ میثاق مدینہ کے دفعات میں یہ شق بھی شامل تھی کہ اس ریاست میں جب بھی کوئی اختلاف ہو، فریقین کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو اس کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے اور آپ کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو فیصلے کیے وہ حق اور انصاف کی روشن مثالیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے وہ فیصلے کامل عدل و انصاف پر مبنی تھے اور تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے حرہ کے علاقے میں واقع پانی کے نالے کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کے خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکایت کی۔ معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے لوگ اس نالے سے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ انصاری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا تھا، سرح الماء یمر، پانی کو آگے میرے کھیت میں جانے دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے۔ دونوں کا مقدمہ جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسق یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، زبیر اپنا باغ سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی سیراب کر لے۔ آپ علیہ السلام کے اس فیصلے پر اس انصاری کو غصہ آ گیا اور وہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زبیر آپ کے پھپھی کے لڑکے ہیں۔ چنانچہ انصاری کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسقِ یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدار ثم ارسل الماء الى جارک، زبیر اپنے کھیتی کو پانی دو، پھر پانی کو روک لو یہاں تک کہ وہ منڈیروں تک آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اخلاقی فیصلہ سناتے ہوئے انصاری کے کھیتی میں پانی چھوڑنے کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، مگر جب انصاری نے اس اخلاقی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے قانونی فیصلہ صادر فرمایا، کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے کنویں یا نہر کے قریب کے کھیت والے کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اپنے کھیتی سیراب کرے پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے جو پہلی صورت پیش فرمائی تھی اس میں دونوں کے لیے سہولت موجود تھی، یعنی آپ علیہ السلام کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا تھا، جس سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر اگر کسی خطے میں یا کسی ملک میں کوئی انصاف چاہتا ہے، اپنے عدلیہ کے نظام کو بہتر بنانا چاہتا ہے
تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مد نظر رکھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلے کیے، جو عدل و انصاف لوگوں کے درمیان کیا، اس سے بہترین فیصلے اور انصاف روئے زمین پر کوئی کر نہیں سکتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے اللہ کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دے ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قائم کردہ اسلامی ریاست جب پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی، جس میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی کافر کو کبھی قاضی مقرر نہیں فرمایا، بلکہ جتنے بھی قاضی تھے وہ سب آزاد مسلمان مرد تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بحیثیت چیف جسٹس کے اپنے اسلامی ریاست میں، اور اسی طرح وہ علاقے جو اسلامی ریاست میں بعد میں شامل ہوئے، ان علاقوں میں جو آپ نے جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو قاضی مقرر کیا، تو وہ صحابہ اکرام اپنے وقت کے بہت بڑے انصاف پسند تھے، اور ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے مطابق وہ فیصلے کیے جو کامل عدل و انصاف پر مبنی تھے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، لیکن نہ تو میں پختہ عمر ہوں، نہ مقدمات کے فیصلے کرنا جانتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی شرح صدر فرمائے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ جب تمہارے سامنے دو جھگڑنے والے پیش ہو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے فریق کی بات بھی اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلی فریق کی بات سنی تھی، اس طرح تمہیں فیصلہ کرنے میں واضح رہنمائی میسر آئے گی۔ یعنی غور کیا جائے تو اس موقع پر جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی مقرر کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا۔ اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں فریقین کی بات نہ سن لو۔ اور یہ تعلیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے ہر قاضی کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کرے تو فریقین میں سے دونوں کی بات کو سنے، پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، جب تم کسی معاملے کا فیصلہ کرو گے تو کیا طریقہ کار اختیار کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت کیا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پا سکو تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ پاؤ اور اللہ کی کتاب میں بھی نہ پاؤ تو تب کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس صورت میں اپنی فراست سے بھرپور اجتہاد کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ کا بے حد شکر ہے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گئے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو جب بحرین کا قاضی مقرر فرمایا تو ان کے لیے اہل بحرین کے نام ایک تحریر لکھوائی جسے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے لکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا اللہ یا ایھا المسلمون ما استطعتم،
اے مسلمانوں حسب استطاعت اللہ سے ڈرو۔ میں تمہاری طرف علا بن حضرمی کو بھیج رہا ہوں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرے اور تمہارے لیے نرم گوشہ رکھے، تمہارے ساتھ حق اور بھلائی سے چلے، لوگوں کے اور تمہارے درمیان جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق عدل و انصاف کرے۔ وَأَمَرْتُكُمْ بِطَاعَتِهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب یہ اس طرح کرے تو میں تمہیں ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں۔ گویا غور کیا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف علاقوں کی طرف اپنے مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اجمعین کو بھیجا اور انہیں انصاف کرنے کا حکم دیا، انہیں فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ ان کا ساتھ دو۔ محمد بن سہل اپنے والد سہل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں 3 مہاجرین اور 3 انصار فتویٰ دیتے تھے۔ مہاجرین میں سے حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور انصار میں سے ابی بن کعب، معاذ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین یہ مفتی تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یمامہ کے ایک باغ کے جھگڑے میں فیصلے کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ میں والی اور قاضی مقرر کیا۔ یعنی یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے وقت میں آپ نے انہیں قاضی مقرر کیا جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ گویا اسلامی ریاست کے اندر عدلیہ کا ایک مستقل نظام تھا۔ اس نظام اور قانون کے تحت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جاتے تھے، جس میں ہمارے لیے بھی تعلیمات ہے کہ آج اگر روئے زمین پر ہم اپنے مملکت میں انصاف چاہتے ہیں، اپنے عدلیہ کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس طریقے کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرنے والے ہو۔ اور پھر قاضی کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القضاۃ ثلاث واحد فی الجنہ واثنان فی النار، 3 قسم کے قاضی ہوں گے، ایک جنت میں اور 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا وہ شخص یعنی وہ قاضی ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور اس پر فیصلہ صادر کر دیا، لیکن وہ شخص اور وہ قاضی جس نے حق کو جانا اور فیصلے میں ظلم کیا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ قاضی، وہ شخص جو کچھ جانے پوچھے یعنی بغیر تحقیق کیے لوگوں میں فیصلہ کر دے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام فیصلے انصاف کے ساتھ کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔